کی شکر کھا جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت قوارب. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انسان سورہ دہر کی آیت نمبر 12 تک نہیں 14 تک ہوئی. 14 پڑھا تھا آیت میں نے, لیکن وہ چیپٹر کنٹینیوٹی کو چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. بات نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ٹیپ ہو جاتا ہے, اس میں سب ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پوری دنیا والے دیکھتے ہیں. آپ لوگ جائیے اوپر, 1 گھنٹے کے بعد آئیے. جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین, فضا, اہل بیت اطہار کے حوالے سے انعامات اور احسانات اور اکرامات کی باتیں چل رہی ہیں کہ جنت کی خوشیں اتنے قریب ہوں گے کہ وہ جدھر چاہیں گے, جہاں چاہیں گے, جس طرح چاہیں گے, بغیر انتظار کے وہ حاصل کر لیں گے. آیت نمبر 15 دیکھیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. آنیہ مانا ترجمہ آپ لوگ نام رکھتے ہیں نا اور بچیوں کا. آنیہ کا معنی کیا ہے؟ جنتی چاندی کے برتن کو آنیہ بولتے ہیں. وہ برتن جو جنت کے چاندی سے بنایا گیا, اس حساب سے بڑا اچھا نام. اگر یہ سوچ کے رکھے تو, اور یہ سوچ کے رکھے کہ نہیں ثانیہ کے وزن پر آنیہ ہے, اور ثانیہ کے وزن پر آنیہ ہے, آنیہ کے وزن پر ثانیہ ہے, تو خالی وزن دیکھ لیتے میں کتنے ہوتا. نیت اگر یہ رہی کہ جنتی چاندی کے برتن کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ جنت چلی جائے گی. ایسا کرنا ہے. اب ترجمہ دیکھیے. علیہم, ہم کے بارے میں بتا چکا ہوں, سب ان کی طرف لوٹ رہا ہے, یعنی ان 5000 ان کے اوپر کمال انعامات کی وجہ سے جنتی چاندی کے برتن طواف کریں گے ان کے پاس, ان کے اوپر. کچھ پینا چاہیں گے نا, برتن چاندی کے برتن, جنتی برتن ان کے آزو بازو گھومتے رہیں گے, طواف کریں گے. کھانے پینے جو بھی خواہش ہوگی وہ برتن انتظار کرے گا کہ ہمیں بولے. یطاف علیہ. میں ایک عقیدہ چلتے چلتے یہاں پر بتا دوں کہ یطاف جو ہے یہ طواف سے, اور طواف کا جو عمومی معنی ہوتا ہے وہ چکر لگانا ہوتا ہے, لفظی دوران چکر لگانا. شرعی معنی ہے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف 2 معنی رکھتا ہے, شرعی معنی بھی اور ایک عرفی معنی بھی. آپ درگاہوں میں جو چکر لگاتے ہیں یہ طواف عرفی ہے, اور کعبہ میں جو چکر لگایا جاتا ہے وہ طواف شرعی. عرفی کا مطلب عرف عام میں چکر لگانے کو, ڈکشنری کے اعتبار سے چکر لگانے کو طواف ہے. میں بس وہ بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ دیکھیے یطافو کا لفظ ہے,
ان کے آزو بازو، اور یہ کعبہ نہیں ہے، فاطمہ علی حسن حسین کعبہ تو نہیں، ان کے آزو بازو جنتی چاندی کے برتن چکر لگا رہے ہیں. تو یہ جو طواف ہے یہ طواف عرفی ہے، یعنی لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے مانا ہے. اصل ہوتا کیا ہے کہ قرآن پاک میں کہا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے. اب آیت کریمہ تو بول گئی، اب یہ آیت کریمہ سے کیا آپ کریں گے ترجمہ؟ یہی ایک آیت کو لے کر کے اس طرح سمجھانا امت کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی درگاہ میں نہیں جانا چاہیے، کہیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں. ایسے مان لیتے. اب آپ بتائیے کیسی بیوقوفی ہے. بس یہی بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ طواف جو ہے بیت اللہ کے علاوہ کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور وہ بھی قرآن ہی میں. دیکھیے بیت اللہ کے علاوہ کے لیے بھی علی فاطمہ فضہ حسن حسین بیت اللہ نہیں ہے نا، اور ان کے آزو بازو چکر لگ رہا ہے، طواف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو ون سائیڈڈ نہیں دیکھنا چاہیے، ہر دو زاویے سے ہر دو رخ میں دیکھنا چاہیے، نگیٹو پازیٹو دونوں پہلو دیکھنا چاہیے. کہ اب جب یہاں پر بھی طواف ہے، کعبہ پر بھی طواف کا پہلو ہے، تو اب کہنا پڑے گا کہ وہ طواف شرعی ہے اور یہ طواف عرفی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے چکر لگا. بس ایسے ہی جیسے کہ ہر زمین پر ماتھا ٹیکنے کو آپ سجدہ مت کہہ دو. ابھی کچھ درد کی وجہ سے بھی ٹیکتا ہے، درد ہو گیا ٹیک دیا. صحیح سمجھے نا؟ کچھ رکوع کر کے اتنا جھکنے کو رکوع مت کہہ دو. عبادتیں وہ عبادت مقصود ہوتی ہیں جن میں نیت اور عقیدہ معتبر ہو. سلام کرتے ہوئے بچوں کو نہیں، آپ دیکھیے ابھی فرض کیجیے آپ بیٹھے ہوئے، عموماً بچیوں کے اندر یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کو سر میں درد ہوتا تو فوراً ایسے کر لیتی ہیں. بچیوں کو میں نے پڑھاتے وقت محسوس کیا ہے، ایسا کیسے کر لیجیے. دیکھیے تو یہ کیوں کیا؟ اب اس کو ہم کہہ دیں گے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، کیا بیوقوفی ہے؟ نہیں. اچھا ایک اور اس میں کامن بات دیکھیے، بلکہ ایک دم سیریسلی یہ بات دیکھیے کہ اللہ پاک نے ماں کے سر پر جنت نہیں رکھا، قدم میں رکھا. اس بات کی مطلب یہ کہ اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ قدم میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو جھکنا ہی پڑے گا. نہیں سنیں، جھکنا ہی پڑے گا. اب جب جھکنا پڑے گا قدم میں، کوئی ایسا بچہ ہی نہیں ہوگا جو ایسے کر کے چومتا ہو، ہو ہی نہیں سکتا ہو. کسی بھی زاویے سے تم کو جھکنا ہی پڑے گا. لہذا ہر جھکنے کو اللہ کی عبادت کا نام مت دے دینا، اس لیے کہ ماں کا قدم بھی جھکنے کی چیز ہے، وہاں جنت. تو کہنا یہ ہے کہ ہر طواف کو طواف شرعی کہہ کر کے درگاہ وغیرہ میں بہت سارے لوگ چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ چکر جو ہے صرف اٹریکشن کے لیے، صرف اللہ کے ولی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. بس کہ ہو سکتا ہے وہ محو الہی میں مستغرق ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف ان کی نظر ہو، نہیں، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں. وہ اللہ نہیں ہے کہ اینی ٹائم ہر ایک پر ایکول نظر رکھے. وہ اللہ کے ولی ہیں، کبھی ان سے عدم الف، عدم التفات، عدم توجہ ہو سکتا ہے. تو کسی اور کی طرف محو ہو، آپ بار بار چکر جب لگائیں گے تو آٹومیٹک دھیان آئے گا، یہ کون ہے جو بار بار چکر لگائے. تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ طواف کیا جاتا ہے. تو درگاہوں کا یا دیگر جگہوں کا جو طواف ہوتا ہے معظم مقامات پر، تو وہ صرف ان مقامات سے برکت کے حصول کے لیے، اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کو اٹریکشن اپنی طرف کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. یہ ہے اصل اور یہ قرآن ہی ایکسپلین ہو رہا ہے. یطاف علیہم، ان کے اوپر طواف کر رہے ہیں، ان کے اوپر طواف کیا جا رہا ہے. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، فضہ مانے چاندی، چاندی کو بولتے ہیں. فضہ ذہب مانے سونا، فضہ مانے چاندی. تو چاندی کے نہیں، وہ تو نام بھی ہے، ٹھیک ہے نا. آنیا میں نے برتن، اور آنیا نام بھی، آنیا میں نے برتن، لیکن آنیا نام بھی رکھتے تھے. تو چاندی کے برتن وَأَكْوَابٍ، اور کاف اس کو بولتے ہیں، ٹرے بول سکتے ہیں اس کو یہاں کے حساب سے، بہترین ٹرے. اور شکل میں ترجمہ پہلے دیکھیے، وَأَكْوَابٍ أَيْ أَبَارِيقَ وَكِيزَانٍ لَا عُرْوَةَ مِنْ شِدَّةِ صَفَائِهَا وَجَلَائِهَا. بہترین ٹرے، یہ ترجمہ کیجیے. كَأَنَّهَا كَانَتْ قَوَارِيرَ، معلوم ہو کہ وہ شیشے ہیں. شیشے کی تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیشے کو اوپر سے دیکھیے تو بھی ایک جیسا، پیچھے سے دیکھیے تو ویسے ہی دکھتا ہے. شیشے کو دیکھیے ٹرانسپیرنٹ، ہاں، یعنی جب تک اس کو آئینہ نہیں بنائے، جب تک چشمہ لے کے
شیشہ اگر ہے تو ہر طرح سے ایک تو ایسا مطلب اس طرح سے ان کا استقبال ہو رہا ہے ان حضرات ان اہل بیت کا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہیں ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں. پانی کے لیے صرف برتن نہیں, چاندی کے, اور ایسے برتن جو آزو بازو میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بتائیے اللہ کے نبی کے ان اہل بیت کے ادب کے لیے برتن تک کو شعور مل گیا ہے کہ ان کا ادب جو بے جان ہے, بے حس. اور آج کچھ لوگ جو ہے نا غوث پاک کی بارگاہ میں دھڑ لے کچھ بول دیتے ہیں استغفر اللہ معلوم. جو جان رکھ کر کے غوث پاک خواجہ نجم الوالا اللہ کے یہ جو صحیح سادات ہیں, صحیح النسب سادات اولیاء اللہ ہے, بول دیتے ہیں جیسے تیسے ہے. بیت الاطہار کے بارے میں کبھی نہیں بولنا چاہیے. انہی لوگوں کے لیے آج جتنی بھی زمینیں آپ امانتوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو جہاں امن ہے, یہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہے امن. اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی طرح اٹھا لیتا ہے حضرات کو. حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے ستایا, اٹھا لیا. کس لیے اٹھایا؟ اللہ کا محبوب بندہ تھا, یہ نا. اور یہ تو رسول پاک یعنی محبوب کے محبوب ہے. حسین کو تو سب سے زیادہ پیار دیا رسول پاک, اگر غور کریں. حسن کو سب سے زیادہ پیار دیا, فاطمہ کو تو اپنی جگہ کا ٹکڑا ہی کہتی ہے. تو ان حضرات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو بتائیے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ. عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا صرف ستانے کی وجہ سے, قتل کے درپے ہو گئے تھے. بس ان کو ستاؤ گے تو کتنی تکلیف ہوگی. بس ایک لفظ میں آخرت تباہ, آخرت تباہ. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ان کے اوپر جنت میں بلکہ چاندی کے برتن طواف کریں گے. وَأَكْوَابٍ, اور ٹرے, بہترین پیالے طواف کریں گے. معلوم ہوگا کہ سب شیشے ہیں نارمل ہونے کے اعتبار سے. واہ. اور وہ شیشے بھی کیسے؟ قواریر من فضة. واہ, وہ شیشے بھی چاندی کے. ارے باپ, آج بچوں کو ہم لوگ لا کے دیتے ہیں نا چاندی کا وہ, خاص طور سے خواجہ صاحب نے آئے دکھتا ہے چاندی کی طرح, لیکن چاندی کے برتن بھی گفٹ وغیرہ کرتے ہیں. آج کل غیر مذہب کے لوگ چاندی کے برتن, ہاں تو یہ چاندی کے, واہ وہ شیشے بھی چاندی کے. قدروها تقدیرا. باپ رے باپ, قدروها تقدیرا کا مطلب دیکھیے فرما رہے ہیں بمقتضى ما راوا في الاعتدال في الاطوار والاخلاق. یہ چاندی کے ان برتنوں کو, اچھا ایک بات تو یہ کہ چاندی کے برتن طواف کریں گے, اور ایک یہ کہ نہیں, یہ سارے برتنوں کو لے کر اللہ پاک خدام کو رکھ دے گا کہ بس تیار رہو تمہیں نہیں ٹائم, وہ مانگے یا نہ مانگے آپ کو کھڑے رہے. قدروها, ان برتنوں کو لے کر کے وہ تیار رہیں گے, اینی ٹائم تیار رہیں گے. کب بول دیں گے یہ جنتی؟ واہ. اور خدام اسی تیار رہنے ہی میں خوش رہیں گے. ایسا نہیں کہ وہاں خدمت مجبوری, ہاں خدام غلمان. ایک مسئلہ یہاں پر بتاؤں آپ کو, رسول پاک آپ لوگ پوچھے نہیں, پوچھ لینا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کفار کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, آپ لوگ عرف میں معصوم بولتے ہیں, شرع میں معصوم نہیں بولنا چاہیے. معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں بس, اور کسی کو نہیں. بچوں کو جو بولتے ہیں وہ معصوم, وہ اس لیے بولتے ہیں کہ گناہ کچھ نہیں کیا ہے بس, لیکن معصوم کا لفظ جو ہے پھر بھی نہیں بولنا چاہیے. تو یہ جو کفار کے گھر کے بچے وہ تو کافر نہیں ہے, مطلب کافر نہیں کا مطلب کفر نہیں کیے, وہ کہاں بت پرستی کی. آئے بھی 1 سال 2 سال کے بچے جو مر جاتے ہیں, بالغین سے پہلے جو مر جاتے ہیں, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں. پیدائشی مسلمان ہونا اور ہے, لیکن ہر اولاد اپنے باپ کی اتباع میں رہتا ہے. وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, قرآن کا فرمان ہے کہ ہم انہیں بھی ان کی ذریت کے ساتھ ایڈ کر دیں گے, ان کی نسلوں کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. لیکن رسول پاک سے جب پوچھا گیا تو رسول پاک نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس کی شرح میں اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک جو ہے یہ فرمانا ہے, رسول پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انہی بچوں کو خدام کی حیثیت دی جائے, غلمان کی حیثیت دی جائے. کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو, ہر بچہ چاہے کوئی بھی, نیچر اسلامی, کیونکہ آدم مسلمان اور سب آدم کی اولاد. تو جب درخت اسلام ہے تو شاخیں تو اسلامی ہی ہوگی. دیہا میں کبھی عادل کے خلاف میں, یعنی یہ بچے اگر بول رہے ہیں اللہ ہم تو بچے ہی مر گئے,
ہمارے کو جہنم میں ڈال رہا، ہمارے کو جہنم میں ڈال رہا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آدمی کے خلاف کرے گا. صحیح ہے تو بالغ نے کہا بالغ پر فتوے لگتے ہیں نا، بالغ سے پہلے تجھ کو انتقال کر دیا. تو لطیف یہی ہے فتوا، لطیف اور معرفت یہی ہے کہ وہ بچوں کو خدام کی حیثیت دی جائے. اور خدام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدمت کریں گے تو مجبور ہوں گے، اسی میں وہ مسرور ہوں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرنے ہی میں مسرور رہتی ہے، اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتا، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر خوش رہے. تو یہی خوشی کو اللہ پاک نیچر کے اعتبار سے دے دے گا. جیسے یہ بھی کہا تھا نا، ایک زراعت کرنے والے کو گھر میں بٹھا دیجیے، من ہی نہیں لگے گا، من ہی نہیں لگے گا. ارے کھیت میں کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا ہوگا، بیٹا چلاتا ہے ارے بیٹھو وہاں نہیں، من ہی نہیں لگتا. تو وہاں بھی ان کی خواہش اور نیچر کے اعتبار سے اللہ پاک عطا فرمائے. چھوٹے تو بچے دعا کرتے رہتے ہیں نا ماں باپ کو، جنت میں وہ بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، مومن کے بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. مومن کے بچے، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے وہ گناہوں کو بخشش کے لیے ہوتی ہے، اور مرے ہوئے والدین کے گناہوں کی بخشش اور تلافی کے لیے وہ دعائیں ہوتی ہیں، ایمان کے لیے نہیں. تو جو کفار ہیں تو وہ تو طے ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. ان کے لیے مومن بچے، مومن ماں باپ کے بچے ڈھال بنے رہیں گے، ڈھال بنے رہیں گے، ماں باپ کی ڈھال بنے رہیں گے. اب ان کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس 3 بیٹیاں ہو، اگر انہوں نے خوش اسلوبی سے بہترین تعلیم و تربیت کے بعد نکاح کرا دیا تو کل میدان محشر میں ان کے باپ ماں کو، ان بچیوں کو جہنم کی ڈھال بنا دے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جن کے پاس 2 بچی ہو، کہا کہ 2 بچی بھی ڈھال بنے گی، جن کے پاس 1 ہو وہ بھی ڈھال بنے گی. اب رونے لگی کیونکہ ان کے پاس تو نہیں تھی. جن کے حضرت عائشہ کے پاس تو کوئی بچی نہیں تھی نا، حضور کی بیوی تھی. حضور کو تو صرف حضور کو تو حضرت خدیجہ سے صرف تو حضرت عائشہ رواسی انداز میں بولے کہ جن کے پاس کوئی نہ ہو، فرمایا کہ جن کے پاس کوئی نہ ہو میں ڈھال بن جاؤں گا اس کا. تو وہ سمجھ رہے تھے نا کہ اپنے لیے بول رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی بچیوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، تاکہ واقعی وہ ڈھال بنے ہم سب کے. خیر، تو بات یہاں پر یہ تھی کہ طواف شرعی اور طواف لغوی، یہ بات دھیان میں ہمیشہ، یہ لوگ دھڑلے انداز میں بول دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا، یہ جاتے ہیں درگاہ میں طواف کرتے ہیں، اللہ کا طواف کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے. کیا بیوقوفی ہے، ایک دم گمراہیت کا درس ہے. یہ محبت کا درس دو یار، آپ جس سے لوگ آپ کو بھی پیار کریں، آپ کے دشمن کو بھی پیار کریں. خالی آپ تقریر کرو گے کہ نہیں دشمن سے بھی رسول اللہ اچھے سے ملتے تھے، اور یہاں تو آپ مومن کو جہنم بتا رہے ہیں. گھر میں ماں کا قدم چومے تو شرک بدعت نہ ہو، اور وہی ماں اگر مطلب درگاہ میں چلی جائے، روزے میں چلی جائے، اور وہاں جا کر ہم ان کے قدم کو چومے تو کیسے شرک ہو جائے؟ عجیب بات. رسول پاک نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا کہ نہیں؟ بالکل دیا. نہیں دیا وہ اللہ اللہ، اس کو تو انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ محدثین ہیڈنگ ہی مانتے ہیں باب زیارت القبور. بتائیے عنوان جب ہے تو عنوان کے تحت تو کتنی باتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم؟ کچھ نہیں معلوم بھائی، ہاں کچھ نہیں معلوم، بالکل صحیح ہے. بلکہ ایک آیت بتا دوں اب آپ کو، حدیث تو چھوڑیے، آیت بتا دیتا ہوں میں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا. قرآن پاک میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 84 یاد رکھیے گا کہ جب ایک منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گستاخ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تک منافق بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو بولتے ہیں، دل سے نہیں ماننے والے کو. اوپر سے کلمہ پڑھنے والا، دل سے نہیں ماننا، بغض رکھنے والا، اس کو منافق بولتے ہیں. تو بظاہر یہ کلمہ گو تھے، تو اس کلمہ گو کے بارے میں نماز جنازہ کے روکنے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، کہ نہیں پڑھنا کا حکم نازل نہیں ہوا. توجہ دیجیے. لیکن عبداللہ ابن ابی، ان کا باپ ابی ابن سلول جب انتقال کیا، سمجھ رہے، تو انہوں نے ان کے بیٹے صحابی، تو باپ کی وجہ سے رسول پاک کو کہا سرکار آپ نماز پڑھا دیے. تو اس وقت تک نماز کی منعیت نہیں نازل ہوئی تھی، آپ نے پڑھا دیا. جیسے پڑھائے عمر فاروق نے آپ کو بھیجنا بھی چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں، ان کو اللہ نہیں بخشے گا. لیکن جب کہا ہے کہ کرو یا نہ کرو تو کرنے میں تم دیکھو بخشے گا جب اللہ تعالیٰ نہیں، تو میں جب کر دوں
کروں گا تو لوگ کہیں گے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو چلو دوست بن جاؤ اور کیا کریں گے. چنانچہ اسے ہوا جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو بہت سارے جو دشمن تھے یہی سوچے ارے محمد کے دشمن جو ابھی مرے وہ دشمن کے لیے رسول اللہ نماز جنازہ یعنی دعا کرے تو چلو ہم مصطفیٰ کے دامن سے کیوں نہ وابستہ ہو جائے. تو حکمت یہ تھی ایک بات اسی آیت اسی کے پس منظر میں یہ آیت اتری آیت نمبر 84 لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. اے حبیب اب ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے تو اب ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا. اب اس کے بعد سنیے جو زیادہ ولا تقم علی قبرہ جملے پہ غور کیجیے. اگر کچھ اپنے سے ترجمہ ہونا کہ یہ اپنی طرف سے کہاں لا رہے جیسے اس دن بولے نا یہ غوث پاک کہاں سے لا دیا تو دیکھو الا تقم علی قبرہ قبر کا لفظ ہے اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے. قبر پر کھڑے مت کہاں ہے ان کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے. جملے پہ غور کریں ان کی قبر پر اور یہ کون ہے ان سے مراد منافق. تو ان کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے اس کا مطلب رسول کھڑے ہوتے تھے تو اب روکا گیا ہے صرف منافق کی قبر پر کھڑے ہونے سے. تو اس آیت کریمہ سے آٹومیٹکلی طور پر ثابت ہے کہ منافق کی قبر پر آپ کھڑے نہیں ہونا اور مومنوں کی قبر پر کھڑے ہوئے. چنانچہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ رسول پاک کوئی صحابی کا جب انتقال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور کہتے استغفروا لاخیکم آؤ اپنے ان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ہاں دفنانے کے بعد جانے سے پہلے کہتے تھے آؤ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کھڑے کو دعا کرتے ہیں نا. تو ایسے ہی تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ بات. مطالعہ انکمپلیٹ ہے کا ہے ہی نہیں انکمپلیٹ کا ہے ہی نہیں. کتاب کا نام ان کو نہیں معلوم تو حقیقت کیا معلوم ہوگی. بتائیے زیارت قبور کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے. انکار کر رہے ہو. اب آپ قرآن پاک سے دیکھیے نا جہاں منع کیا ہے تو اب اگر تم منع کرتے ہو کہ قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے باپ کو منافق سمجھ رہے ہو. یہی مطلب ہوا تم ہمارے خاندان والے کو منافق سمجھ رہے ہو کیونکہ رسول کو منافق کی قبر پر روکا گیا مومن کی قبر سے نہیں روکا گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی مطلب گستاخی کر رہے ہیں یہ. میں اسی لیے ہمیشہ بولتا ہوں ایک بیٹے کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گارنٹیڈ سمجھے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اپنے خاندان جتنے بھی اوپر چلے گئے سب کو گارنٹیڈ سمجھے اور سب کو کہے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا فرما. یہ ان کی ذمہ داری ہے. باقی ان کا عمل ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے تعلق سے نیک گمان کریں ہم نیک گمان کریں. لیکن یہ روک رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے خاندان اور ہمارے بڑوں کو یہ منافق سمجھ رہے ہیں کیونکہ قبر کی زیارت کے لیے قبر پہ نہ جانے کے لیے رسول پاک کو روکا ضرور گیا ہے لیکن قبر ہی سے روکا گیا ہے. القبور صرف نہیں سیمپل قبروں سے نہیں روکا گیا ہے ان کی قبر پر یعنی منافق کی قبر ان کی قبر پر. آپ لوگ گرامر تو آسانی سمجھ رہے ہیں نا. ان کے یہاں نہیں جانا اس کا کیا مطلب ہوا سب کے یہاں سے نہیں روکا جا رہا ہے پرسنل خاص ہے. تو ولا تقم علی قبرہ اس کی قبر پر آپ مت کھڑے ہوئیے گا. وجہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. یہ کافر ہے اور اسی پر یہ مرے ہیں یہ فاسق ہیں اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیجیے. بظاہر یہ کلمہ وہ تھے حقیقت میں یہ منافق ہیں اس لیے اب ان کے قبر پر نہیں ٹھہرے. اب آپ سوچئے اگر نہ مطلب یہ کہ عام مومنین کی بات ہوتی تو پھر رسول پاک جنت البقیع کا اہتمام ہی کیوں کرتے جنت المعلیٰ کو اہتمام ہی کیوں کرتے. بیوی کے بستر سے اٹھ کر چلے جاتے تھے جنت البقیع میں. کئی روایتیں ضعیف کہنا یہ تیری فطرت ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ رسول پاک نے جنت البقیع کے لیے دعائیں کی. اے اللہ جنت البقیع میں جتنے بھی لوگ ہیں بخشے چلے جائیں. اسی لیے تو اس کو جنت کہا گیا. جنت البقیع اسی لیے کہا گیا ہے کہ رسول پاک نے وہاں کے لیے دعا کی اور یہ بھی فرمایا جو بھی جنت البقیع میں مدفن ہو جائے گا وہ بخشا ہوا. یہ بھی فرمایا بخشا ہوا. خیر کہنا یہ ہے کہ یہ سب ان لوگ جو ہے نا اپنے بس ظاہری لاجک اور بس یہ کیا ہے سنت کے لوگ جو کریں گے ہم نہیں کرنا ختم. یہ ایک دم رٹ لیا. ہاں یہ کرتے ہیں اس لیے قرآن میں ہے چلیے اب ہے یا نہیں ہے وہ بات ہے. یہ کرتے ہیں اس لیے غلط یہ غلط بات ہے. استغفر اللہ اللہ. خیر تو یہ فرشتے جو ہے چاندی کے شیشے کی طرح یہ برتن جو ہے لے کر کے کھڑے رہیں گے اور سنیے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کیا کہنا ہے. اور یہ لوگ یہ جو مقربین ہیں یہ جو
خاص طور سے پانچوں ان برتنوں میں ان پیالوں میں پلائے جائیں گے. واہ واہ. من خمول المحبت والمودت, شراب محبت پلائے جائیں گے. سبحان اللہ. کون شراب محبت؟ کان مزاجھا زنجبیلا, جس کی ملاوٹ زنجبیل کی ہوگی. ادھر پڑھے تھے کافور کی ہوگی, لیکن یہاں زنجبیل ہے. اب آپ پوچھیں زنجبیل کیا ہے تو خود اللہ پاک اس کی تفسیر کر رہا ہے. زنجبیل عینن, ایک چشمہ ہے, فیہا, جنت میں, تو سما سلسبیلا, جس کو سلسبیل کہا گیا ہے. ہاں اب دیکھ رہے ہیں تین نام ہوا. ایک تو شراب محبت پلایا جائے گا, شراب محبت کی ملاوٹ زنجبیل سے ہوگا, اور زنجبیل اس چشمے کو کہتے ہیں جو سلسبیل ہے. سلسبیل کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو ان کو پلایا جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں لہدایتها وارشادها الى مشرب التوحید وبحر الوحدة الذاتیة كأنها تلقى وتلقن تلك العين المترشح من بحر الحياة الأزلية الأبدية لأرباب العناية بقولها سل أيها الطالب الحائر في بيداء الطلب سبيلا إلى الوحدة الحقيقية الحقية. سلسبیل, تو سلسبیل اس چشمے کو بولتے ہیں جو خاص مقربین کے لیے طے ہو, خاص مقربین کے لیے, اور ان میں سے ایک قطرہ جو ہے عام جنتیوں کو ملایا جائے گا تو وہی پی کر کے یہ مدہوش ہو جائیں گے اور بہترین مطلب یہ کہ مخمور ہو جائے گا. لیکن مقربین کو پورا ڈال دیا جائے گا. اللہ پاک بس ہم سب کو جنت تو پہلے داخل فرمائے, جو بھی دینا ہے دے. پہلے جنت تو عطا فرمائے, سمجھ رہے نا, جنت عطا فرمائے, پھر جو دینا ہے دے. آگے کی جو آیت کریمہ, ایک آیت پڑھ لی, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ, اب وِلْدَانٌ, اور ان کے اوپر پھر یطوفو, ان کے اوپر چکر لگائیں گے, طواف کریں گے. علیہم ولدان, ایسے بچے, ولدان بچے, ولد سے ولدان, ایسے بچے طواف کریں گے. مخلدون, جو ہمیشہ ایک عمر کے ایکول ہوں گے. واہ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ تَانِيسًا لَهُمْ وَتَسْلِيمًا. اچھا اللہ یہ آیت کریمہ نازل کرنے کا پس منظر یہ ہے, ایسا نہیں کہ خالی ایک روم میں اچھے سے اچھا آپ دے دو سب کچھ. بھائی آپ کو ہم کہیں گے ہاں اس روم میں بیٹھے رہیے اور میں آؤں ہی نہیں, خالی کھانا پینا سب کچھ دے دو تو آپ تو بوجھل ہو جائیں گے, بالکل ملنے والے آئیے گا. تو خدمت کے لیے اینی ٹائم ایسے بچے ہوں گے, حسان مصبرون من اعمالهم واحوالهم, اپنے اعمال اور اپنی حالتوں کے اعتبار سے بے پناہ خوبصورت ہوں گے, بے پناہ خوبصورت ہوں گے وہ بچے. مخلدون دائمون علی صباحتهم وحسنهم, وہ مخلدون ایک جیسے ہوں گے. ایسا نہیں کہ رات سو گئے تو پیسٹ کرنا پڑے گا یا صبح سو گئے تو کچھ کرنا پڑے گا, اینی ٹائم ایکول ہوں گے. واہ. اور ان کے اوپر چکر لگائیں گے, ان مقربین بارگاہ الہ کے اوپر چکر لگائیں گے. سنیے, واہ واہ, حبیب سے مخاطب, اذا رأیتہم, اے حبیب مکرم یا اے لوگوں, عام لوگوں, جب تم انہیں ان کی رنگوں کی صفائی کی بنیاد پر دیکھو گے, ان کے حسن کی بنیاد پر دیکھو گے, تو میں نے ایک جملہ کہا تھا, تو وہ نظر آئیں گے بکھرے ہوئے موتی کی طرح. بولا تھا فرش مصفا پر گوہر آبدار غلطان مطلب لوٹ رہا, اتنا چمکیلا کہ اگر دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. جیسے آج بھی اگر کوئی خوبصورت بچے سج دھج کے آتے ہیں تو اسی کی طرف پورا اٹریکشن ہو جاتا ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 19 تک کا درس. اور بھی انعامات جا رہے ہیں, پورے لگتا ہے کہ انہیں کو انعام مل جائے گا, ان کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی ملے گا. آج کی اس خصوصی درس کا جو عنوان تھا وہ عقیدے کے اعتبار دو خاص پہلو, کہ قرآن پاک میں ان حضرات کے تو انعامات چل ہی رہے ہیں. قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دکھتے ہیں کچھ اور معنی کچھ اور ہوتا, جیسے لفظ طواف. قرآن پاک میں کہا گیا ہے صرف بیت اللہ کا, بیت عتیق کا طواف کرو, یہ واجب ہے. اس آیت کو لے کر امت کا ایک طبقہ بس دی اینڈ کا نظریہ رکھتا ہے اور دوسری آیتوں کو نہیں. جیسے ابھی اسی آیت میں دیکھیے 18 آیت نمبر 19 دونوں میں دیکھیے طواف کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک نے, کہ مقربین کی بارگاہ میں کوزے خدامان طواف کریں گے, جبکہ وہ کعبہ نہیں ہے اور وہ مقربین تو جنت کی بات ہے, اب کعبہ تو دنیا میں. تو طواف جو ہے لغوی ہوا کرتا ہے اور شرعی بھی ہوا کرتا ہے. شرعی طواف صرف حج بیت اللہ میں, یعنی بیت اللہ کا طواف ہوگا. باقی کوئی اگر ماں باپ کے قبرستان پر, اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں, محبوبان خدا کی بارگاہوں میں اگر
توجہ، اس کی دنیاوی طور پر بھی مثال لے لینا، آپ توجہ دیجیے گا۔ اب ہم لوگ بیٹھے ہو، بار بار اگر دو تین مرتبہ ایک شخص آ جائے تو آٹومیٹک ہم لوگوں کے دماغ میں آئے گا کچھ تو بات ہے بھائی، ان کو بلایا گیا، کیا بار بار آپ چکر لگا رہے ہیں؟ تو بار بار چکر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اللہ کے محبوب بندوں کی توجہ ہو سکے۔ اور کعبہ میں بھی یہی وجہ ہے کہ بار بار میرا چکر اس لیے تاکہ فیضان خدا ہم پر عام ہو، ہمارے اوپر بھی فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اینی ٹائم بصیر ہے اور ہر ایک پر ایک دم ایکولی طور پر کوئی کمی بیشی نہیں اس میں کہ اس کو زیادہ دیکھ رہا اس کو کم دیکھ رہا، ایسا نہیں۔ بصیر اس ذات کو بولتے ہیں جو سب کو ایکول نظریے سے دیکھے۔ پھر بھی بار بار چکر جب کوئی محبوب مقرب اور نسبت خدا رکھنے والی جگہ کا کوئی لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی اور محبوب بندے کی جگہ سے عظمت والی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک گھر ہے، یہ گھر تھا، ابھی ہم لوگ چھوڑ دیں گے اس کو، یہ گھر ہی رہے گا، پتا نہیں کون آئیں گے کیسے آئیں گے پتا نہیں، اب اسے نہ سینٹر کہو گے آپ، نہ درس تفسیر الجیلانی کا مقام کہو گے، لیکن ابھی اس مقام کا وہ مقام ہے، ابھی اس مکان کا وہ مقام ہے کہ اس میں فرشتے آ گئے، اس میں کیونکہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوئے ہیں حدیث میں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن اور سنت کا درس ہو، جب علم کا درس دیا جائے تو فرشتے جو ہے اپنے پروں سے سب محفل والے کو ڈھانک لیتے ہیں، اور اس وقت تک ڈھانک لیتے ہیں جب تک کہ وہ گھر بھی جائے تو اسی پر اپنے بازو کو رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو فوراً اپنے گھر کی طرف جاؤ، گھر کی طرف جاؤ گے تو فرشتے بھی جائیں گے، اور وہ اگر گھر کو دیکھ لیے تو ساری زحمتیں نکل جائیں کیونکہ رحمت کے فرشتے ہو۔ تو یہ ہے نسبت کا کمال۔ تو یہ تو ایک عام درس کی بات ہوئی، ایک عام ہم لوگ درس دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب ولی، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام تو ہم سے زیادہ ہے یقیناً، کیونکہ ہم ان کی بارگاہ کے خوش اچھی ہیں۔ تو جب ہمارے درسوں میں رحمت کا نزول ہو سکتا، ولی کی بارگاہ میں کیسے رحمت کا نزول نہیں ہوگا؟ تو در حقیقت یہ لوگ جو درگاہوں سے، قبروں کی زیارتوں سے، ان کی بارگاہوں میں چکر لگانے سے جو روکتے ہیں، یہ روکنا در حقیقت ہمیں نیکیوں سے روکنا ہے، ہمیں جنت کے حصول سے روکنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسی حرکتوں سے اور ایسے حرکت کرنے والوں سے بچائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اس کا فیضان ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو عطا فرمائے، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے، رحمت کا نزول ہمیشہ ہوتا رہے، زحمت ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم